آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، تو کیا ان کا آپ نے چہرہ مبارک بھی دیکھا؟ ایسے تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج چلتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ یہی دجال ہے۔ یاجوج ماجوج بہرحال جو حدیث کے اندر آتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ کون شروع کرے گا؟ مسلمان آج کل ایتھیسٹ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جامعہ محمدیہ اس کی بنیاد 1720 میں رکھی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد فرید یوٹیوب چینل۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہیں، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں پہ ایک ڈین کے طور پر بھی اپنے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ کے کچھ مدارس بھی ہیں جس کا نام جامعہ محمدیہ ہے اور اس کی کچھ برانچز بھی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا کہ یہ کب اس کی بنیاد رکھی گئی اور کہاں کہاں اس کی شاخیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کہ آپ نے بات کی، یہ ادارہ ہمارے خاندانی ادارہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے لکھوں کے ڈسٹرکٹ فیروز پور میں، جی، وہاں بھی وہ اس ادارے کو چلا رہے تھے۔ اور کب رکھی گئی، جو تاریخ عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ اس ادارے کی 1856۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں مختلف ادارے بنے، اور یہ ادارہ جو ہے اپنی وجود کے یعنی اپنے قیام کے اعتبار سے یہ دارالعلوم دیوبند سے 12 سال جو ہے وہ بڑا ہے۔ جی، وہ اس کی 1868 یا 1867 اس کی اس کے قیام کا سال ہے۔ جی، تو یہ گویا اپنے تاریخی اعتبار سے یہ ان سے پہلے 10-12 سال پہلے جو ہے وہ بنا۔ جی، لیکن یہ تاریخ بھی کوئی بہت زیادہ مستند نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے چونکہ تاریخ مرتب کرنے کا کوئی عام طور پہ رہتا نہیں ہے کوئی اس طرح، تو اصل میں مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے اپنی ایک تحقیق کے ذریعے سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے یہ ادارہ جو ہے جامعہ محمدیہ ہی چل رہا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک اشتہار جو ہے وہ جلسے کا اشتہار، جیسے مدارس کے جلسے کے سالانہ اشتہار بنتے ہیں، انہوں نے ایک اشتہار وہ کہیں سے دریافت کیا اور ان کو تاریخ سے کہیں سے ملا، اور وہ اشتہار جو انہوں نے والد صاحب کے تذکرے کی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے سرورق کے اوپر انہوں نے وہ لگایا بھی ہے۔ جی، اور وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جامعہ محمدیہ کے 300 سال۔ اچھا، وہ جو 1920 میں جو اشتہار چلا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جامعہ محمدیہ کے 200 سال، جی، یعنی 1920 میں 200 سال مکمل ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ 1720 سے ہوا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، چچا جی مولانا معین الدین لکھوی صاحب وہ ناظم رہے ہیں جامعہ محمدیہ کے، اور ان کے جانے کے بعد پھر ڈاکٹر حمود صاحب ناظم ہیں اور محتمم ہیں ڈاکٹر زین الدین عابد صاحب۔ تو میرا تو اس طرح سے کوئی ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو ہمارے چچا جان جب یہ پاکستان سے یہ پارٹیشن ہوئی ہے تو یہ پاکستان میں ادارہ یہ منتقل ہوا ہے، تو ہمارے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، انہوں نے ہی یہاں پہ بلڈنگز وغیرہ الاٹمنٹ کروائی اور مدرسے کو ادھر شفٹ کیا، تو یہ مدرسہ منتقل ہوا۔ تو یہ تاریخ بتایا کرتے تھے 1856، لیکن مولانا اسحاق بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ 1856 کی تاریخ درست نہیں ہے، تو یہ 1720 سے کم از کم یہ ادارہ جو ہے وہ جاری رہا ہے۔ جی، اب اس کی کتنی برانچز ہیں؟ اب اس کی مجھے کچھ زیادہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں عرض کروں کہ بہت میں دیکھتا نہیں ہوں اس کو، تو میرا خیال ہے کہ اس کی کم از کم 4 برانچز ہیں۔ ایک نور شاہ میں ہے جو بڑے عرصے سے چل رہی تھی، ایک مرکز الاسلام کے نام سے اکھاڑا میں ہی گلبرگ سٹی کے اندر ایک برانچ ہے، ایک اسی طرح الہ آباد کے اللہ تارا سنگھ تحصیل دیپال پور کے اندر ہے، ایک اسی طرح محمدی پور تحصیل چونیا کے اندر ہے۔ تو ان برانچوں کا تو مجھے پتہ ہے، شاید اس کے علاوہ بھی کوئی برانچز ہوں تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ نہ کر دیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے جھوٹے اب تک دعویٰ کر چکے ہیں؟
اچھا نہیں، یہ 30 ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ فگر، حدیث میں تو 30 ہی ہے جی، تو ایک حدیث میں آتا ہے قریبا من 30 کہ 30 کے قریب، جی، تو یہ ایک گویا جو عدد ہے نا، یہ کوئی ایسا فکس عدد نہیں ہے کہ وہ 30 ہی ہوں گے، تو وہ 30 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 30 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. تو تاریخ کے اندر کسی نے گنے ہوں کہ کتنے جھوٹے جو ہیں وہ دیکھیں، یہ جھوٹے نبیوں کا آغاز تو ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ، اور اس کے بعد یعنی وہ جو 4 جھوٹے نبی تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جھوٹے نبی، تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہیں وہ جھوٹے نبی دعویٰ کرتے رہے ہیں. تو یہ کتنے ہوئے ہیں اب تک یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حق ہے، اور اس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قریب من 30 یا من 30 کہ 30 کے قریب ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 30 کے قریب ہی ہوں گے، 30 سے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، 30 سے کچھ کم ہو سکتے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں کہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، تو کیا ان کا آپ نے چہرہ مبارک بھی دیکھا؟ اچھا یہ جو ہے نا، یہ تھوڑی سی ڈیبیٹیبل بات ہے، تھوڑی سی لمبی بات ہے. میں اس کو مختصراً یہ عرض کر دوں جی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے، جی، وہ صحابہ کرام بھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اندر اس قدر جلال تھا جی، کہ دیکھیں صحابہ کرام کے اس طرح کے بیانات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ ایسے تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں، کسی نے کہا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے، جی، کسی نے کہا کہ یہ ایسے تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج چلتا ہو. جی. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سورج چلتا ہو تو یہ تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج کی طرف آپ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے اور فوراً اگلے ہی لمحے آپ دیکھتے ہیں تو اگلے لمحے آپ کی نگاہ جھک جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف بھی جو شخص دیکھے تو وہ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا، اور جو ہی وہ دیکھتا ہے اس کی نگاہ جھک جاتی ہے. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر بھی نظر آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو نظر آؤں، میری اگر شکل نظر آئے تو شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، تو وہ میں ہی ہوں جس نے. اب دیکھیں شیطان کوئی اور شکل بن کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ دھوکہ تو دے سکتا ہے، لیکن جو شمائل کی کتابیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. تو خواب میں اس حلیہ مبارک کو، جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کسی شخص کو اگر خواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے تو وہ جو چہرہ اقدس ہے وہ اسی طرح سے جب وہ نگاہ بھر کے دیکھے گا تو اگلے لمحے اس کی جو نگاہ ہے وہ جھک جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر وہ نگاہ بھر کے دیکھ سکے. یہ ہر کسی کے ساتھ ہے، یہ اصول ہے، سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو بھی زیارت ہوگی وہ اسی طرح ہوگا. اب میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں اس کی تفصیل جو ہے وہ عام طور پہ کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا، لیکن میں نے سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کی، اور وہ اس کی تفصیل میں بہرحال نہیں بیان کرنا تھوڑی چاہتا. سی گفتگو کی نہیں، اس لیے وہ نہیں میں بیان کرنا چاہتا. میں تو جو پہلی جو بات بیان ہوئی ہے اور جو پبلک ہو گئی ہے، میں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ بہرحال اتفاق سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. تو یہ ایک یوں سمجھ لے میری ایک پرائیویسی ہے، تو میں یہ اس کو نہیں. کچھ بشارت سنائی آپ کو؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں جو ماحول ہے اس میں لوگ گروپس کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے قیامت کا ماحول ہو. تو لوگ جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سامان ہے، جیسے وہ دعوت کا سامان لے کے جا رہا ہے. تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں جس گروپ کو کہ آپ دعوت کریں، وہ گویا دعوت قبول ہو جاتی ہے، اور جس کو آپ فرماتے ہیں دعوت نہ کریں اس کی دعوت قبول نہیں ہوتی. تو لوگ جو ہیں، ہم بھی، ہمارا گروپ بھی پیش ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت کرو، اتنی خوشی، مبارک، سلامت، سب باہر نکلتے ہیں.
جی. تو ہم جب پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت لمبا چوڑا ایک اجتماع ہے تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے ہمیں دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک اور دعوت کریں. جی. تو گویا ہمیں جو ہے وہ ڈبل دعوت کا وہ اس پر تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی. تو اس میں جو ہے نا میں یہ اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ جو دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرو یا تم ڈبل کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد دین کا کام ہے. جی. اور دین کا کام اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو میں اپنے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اس سے زیادہ کروں. جی. اچھا ابن سیاد کون تھا؟ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ یہی دجال ہے. نہیں، وہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے. جی. اور اس کے بارے میں افواہیں اس وقت بھی تھیں. جی. مختلف لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی شکل و صورت بھی نارمل نہیں تھی اور اس کے جو خیالات تھے اور جو اس کے حالات تھے وہ بھی نارمل نہیں تھے. جی. اس لیے لوگ کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی ملاقات ہوئی. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے ذہن میں کیا ہے. جی. تو اس نے کہا دخ اس طرح کی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. دخ کا مطلب؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان سوچا تھا، دھواں. جی. تو اب اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ آئیڈیا اس کو ہو رہا تھا. جی. اور وہ دخ کر رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے زیادہ نہیں کچھ بھی جان سکتا. تو گویا اس کو آئیڈیا اس کو ہو جاتا تھا کوئی اس طرح کی بات. اب یہ کوئی شیطانی قوت تھی، اس کے پاس کیا تھا، وہ کون تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال نہیں کہا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دجال نہیں فرمایا تو ہم بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. وہاں مختلف صحابہ کرام کا خیال تھا کہ یہی دجال ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ یہی دجال ہے اور قسم اٹھائی اللہ کی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی نفی نہیں کی، اللہ کے نبی خاموش رہے. نہیں، اس کو یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پھر وہی دجال ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مستقبل میں جی بلکہ روئے زمین کا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دجال ہوگا. ایسے ابن سیاد تو ایسا فتنہ نہیں تھا. جی. لہٰذا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بنیادی بات بتائی ہے یہ اس کے خلاف ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا اس کی غیر معمولی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ابن سیاد دجال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کیٹاگوریکلی اس کے بارے میں نہیں فرمائی. ہاں کسی موقع پر آپ خاموش ہو گئے ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آپ ملے بھی تو صحیح، اس کو آپ نے اس سے پوچھا بھی. اچھا پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے گلہ کیا نا، صحابہ سے ملا، اس نے کہا کہ دجال تو دیکھیں وہ تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا اور میں مدینہ میں رہ رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید گلہ شکوہ. تو اس نے کہا کہ میں تو مدینہ میں رہ رہا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ مجھے دجال کہتے ہیں، حالانکہ میں تو دجال نہیں ہوں. تو یہ جو ہے نا کسی کو اس کی کچھ غیر معمولی حرکتوں کی وجہ سے، غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے کہہ دینا، یہ ایک معاملہ تھا. اس کے علاوہ ابن سیاد وہ دجال نہیں تھا جس دجال کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے جو جتنے دجال ہے، دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، دجل سے ہے. تو وہ ایک دھوکہ دینے والا ایک آدمی ہوگا، اس دور میں وہ دھوکہ دیتا ہوگا. تو لیکن وہ دجال جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا ہے، جو دجال اعظم ہے، وہ بالکل نہیں تھا. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ دجال قریب ہی ہے کہ ظہور ہو جائے گا اس کا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دجال پہلے ظاہر نہیں ہونا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کی ترتیب بتائی ہے اس میں پہلے جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے اور امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہے. تو امام مہدی کا ظہور ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو اس کے بارے میں ابھی کوئی ایسے حالات ہم کہیں کہ جو امام مہدی کے ظہور کے حالات بن رہے ہیں اس میں بھی کوئی ایگزیکٹ حالات نہیں بن رہے. لیکن
نشانیاں اس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں. اور امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا حج کے موقع پر اس کا ظہور ہوگا جی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہوگا جی. امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہوگا. اب قیادت کا فقدان تو امت مسلمہ میں دیکھتے ہیں. جی. پھر اسی طرح عرب کا ایک جو حکمران ہے وہ فوت ہوگا، پھر اس کے حکمرانی کی ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو ہے وہ بہت سارے شہزادے جو ہیں آپس میں لڑیں گے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں. جی. تو ابھی وہ حالات یعنی ایگزیکٹلی پیدا نہیں ہوئے، تو وہ حالات ایگزیکٹلی پیدا ہوں. پھر اس کے بعد امام مہدی، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہیں جو قرب قیامت کے بارے میں، ان کو نہ تو ہم کسی کلی تعین کر سکتے ہیں وقت کے اعتبار سے، اور نہ ہی کلی تعین کر سکتے ہیں جگہ کے اعتبار سے. البتہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں تمثیلی انداز میں کہی ہوں، اور ہو سکتا ہے ایگزیکٹ انداز میں کہی ہوں. تو اس لیے قرآن نے بھی کہا کہ یہ جو نشانیاں ہیں، سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نشانیوں کے اوپر غور کرتے جائیں اور نشانیوں کو اصل سمجھتے جائیں. نشانیاں اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں قیامت آنے سے پہلے، کیونکہ جب قیامت آ گئی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. تو وہ اس سے پہلے آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے. تو جو بھی چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں، تو بہرحال جو آپ نے سوال کیا کہ دجال کا ظہور قریب ہے، دجال کا ظہور جتنا مرضی قریب ہو، فی الحال تو امام مہدی کے ظہور کو آپ سمجھیں کہ پہلا مرحلہ وہ ہے. اس کے بعد دجال کا ظہور ہے. اس میں دہائیاں لگتی ہیں یا صدیاں لگتی ہیں، یہ اللہ کو معلوم. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، یاجوج و ماجوج، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور ان کے کہا جاتا ہے قد کاٹ اتنے ہوں گے کہ یہ سمندروں پانی پی جائیں گے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو حقیقت ہے. جی. عملاً کون ہے ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن یاجوج ماجوج بہرحال جو حدیث کے اندر آتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جی. اور ان کو یہ فساد کرتے تھے زمین میں. اور ایک بادشاہ نے جو سورہ کہف کے اندر ذکر آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک جگہ کارڈن آف کر دیا، ان کو تختے لگا کے پہاڑوں کے درمیان، تو ان کو جو ہے وہ ایک جگہ بند کر دیا. جی. اب وہ کہاں بند ہیں یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کنسیل کیا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے کہاں چھپایا ہوا ہے تو وہ اسی دنیا میں، لیکن کہاں ہیں وہ اللہ عالم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ بھی فرماتے رہے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار میں ذرا سا سوراخ ہو گیا ہے، جی، اور اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے. ویسے وہ امام مہدی سے پہلے آئیں گے یا ان کے بعد آئیں گے؟ نہیں، یاجوج ماجوج تو بالکل بعد میں ہے نا. بالکل بعد میں. یاجوج ماجوج تو اس کے بھی بعد ہیں، یہ پہلے نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، غزہ کی جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ کے نبی کی وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے بالکل کہ تم پر لشکر چڑھ دوڑیں گے اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح کھا جائیں گے جیسے وہ کھاتے ہیں کھانا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے امت مسلمہ کا حال ہے. تو یہ کب تک ایسے رہے گا؟ دیکھیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کب تک ایسے رہے گا، لیکن جو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اسلام کا غلبہ ہونا ہے. جی. پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے. وہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہونا ہے یا اس سے پہلے ہونا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور امام مہدی کے آنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ غلبہ ہونا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اینڈ اپ تو ہونا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں ساری کی ساری اسی طرح ریورس تو ہوں گی، لیکن اس وقت صورتحال بہرحال جو جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ اس حدیث کے عین مطابق ہے، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری امتیں اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر چڑھ دوڑ. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. تو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم حالات یہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، حالات یہ ہوں گے کہ تمہارا جو روب ہے اور تمہاری جو دہشت ہے وہ تمہارے دشمن کے دل سے نکل جائے. جی. اور دشمن کے دل میں دہشت ہونا یہ مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی
آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو میرے دشمن کے دل میں میری دہشت ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دیں گے. وہ دہشت نکل جائے گی، یعنی لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں سے. اور وہ دہشت جو تھی کہ ہمیں پتہ نہیں کیا، حالانکہ ہم ایٹم بم کے مالک بھی ہیں اور سب کچھ ہے، کوئی لوگ ڈرتے ہی نہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا مصداق ہمارے موجودہ حالات ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تعین کلی جب ممکن نہیں ہے ان چیزوں کا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ حالات ہوں، یا اس کے بعد آنے والے اس سے بھی بدتر کوئی حالات ہوں، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے. لیکن اس میں جو وجہ بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثیر ہونے کے باوجود، وجہ آپ نے یہ بتائی کہ تمہارے دل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری ہوگی وہن کی بیماری. جی. تو پوچھا گیا کہ وہ وہن کی بیماری کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے ہر شخص. جی. مرنا نہیں ہے، زندہ رہنا ہے، اور دنیا کی محبت. جی. تو جن جن ممالک کے اندر اجتماعی طور پر اور جن جن افراد کے اندر یہ بیماری ہے، گویا وہ اصل میں وجہ ہے اس ساری صورتحال کے. جی. لہذا آپ اس حدیث کے مطابق، وہن کی اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ جائزہ لے لیجئے، ساری اسلامی مملکتوں کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون کون جو ہے وہ حب الدنیا و کراہیت الموت کا شکار ہے. جی. تو لگتا تو یوں ہے کہ سارے ہی شاید شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. جی. ڈاکٹر صاحب غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ کب شروع ہوگا، کون شروع کرے گا؟ دیکھیں، غزوہ ہند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کی، اور ان مسلمانوں کو آپ نے جو بشارت دی ہے. لیکن وہ کون سا ہے، ونس اگین میں بات وہی کروں گا کہ اس کا تعین کلی ہم نہیں کر سکتے. جی. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرق کے علاقے تھے وہ ہند اور سندھ، یہ اس دور میں بھی تھے. جی. ہند اور سندھ اس وقت بھی، سندھ جو ہے وہ یہاں ملتان تک کے آ کے ختم ہو جاتا تو اس کے آگے جو سارا ہند تھا. تو کیا اس دور میں جو حملے ہوتے رہے ہیں اور اس دور میں جو یہاں پہ غزوات ہوتے رہے ہیں اور لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، کیا وہ غزوہ ہند تھے اور وہ ختم ہو گئے اور ان میں شریک ہونے والوں کے لیے یہ ساری بشارتیں تھیں؟ یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں آئے. اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، غزوہ ہند یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے اعتبار سے جو جنگ ہوتی ہے اس کو غزوہ ہند قرار دیتے ہیں. تو اصل میں اس دور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہند کو اگر دیکھیں تو ہمارا پاکستان بھی ہند میں ہے. جی. ہم بھی ہند میں ہیں. تو غزوہ ہند سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو کہ ہند کے ساتھ باہر کے لوگ آ کے لڑیں گے. جی. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے ہند کے اندر جو ہے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا ایک معرکہ ہو تو اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہو. لہذا یہ سارے امکانات ہیں، اور صرف ان باتوں میں اتنی بات یقین کرنے کی ہے اور ایمان رکھنے کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو غزوہ ہند کی حقیقت ہے، اور غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت بھی ہے. لیکن وہ کون سا ہے اور کب ہوگا یا ہو چکا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کا تعین کلی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، مسلمان آج کل ایتھیسٹ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ آسانی ہے. دین کے اوپر چلنا مشکل ہے. جی. جب آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. یہ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. جی. لہٰذا جب آپ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ہر طرح کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. جی. تو آپ پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. میرا جسم میری مرضی کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسی وقت آتا ہے جب آپ وجود باری تعالیٰ سے ہٹ کے، ہر چیز سے ہٹ کے آپ بالکل ایک الگ دنیا بسا لیتے ہیں. تو پھر یہ اصل میں سب سے بڑی جو تن آسانی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور سب سے بڑا انسینٹیو ہے جو لوگ جو ہیں ایتھیسٹ ہوتے ہیں. وگرنہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا کی زندگی اصل میں، اگر ذرا بھی ایمان ہو بندے میں تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی اصل میں امتحان ہے. جی. اور امتحان کبھی آسان نہیں ہوتا. جی.
دنیا کی ساری زندگی آپ لمحہ لمحہ آپ کو خوشحالی ملی ہو تو امتحان ہے، آپ تنگ دستی میں ہوں تو امتحان ہے، آپ کو فتح مل جائے تو امتحان ہے، آپ کو شکست ہو تو امتحان ہے۔ تو امتحان کی زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور دارالامتحان سے جب ہم دارالجزا کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ یا جزا ہے یا سزا ہے۔ جی تو جو دنیا میں جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے ان کو سزا ہے، جنہوں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری ہے ان کو انشاءاللہ جزا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جن کو تصور حیات سمجھ آ جائے تو پھر وہ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوتا۔ جن کو یہ تصور زندگی سمجھ نہیں آتا وہ صرف محدود تصور زندگی لیتے ہیں، وہ صرف اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیتے ہیں اور آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ کہتے ہیں کہ زندگی ملی ہے یہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور دوبارہ کوئی نہیں ملنی، تو ہم اس پہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار لیں اور عیاشی کی زندگی گزار لیں۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ اصل زندگی مکمل ہوتی ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے، اصل زندگی وہاں ہے۔ یہ تصور حیات جس کی سمجھ میں آتا ہے پھر وہ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل دیکھتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈگری کر کے ان امپلائمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ پھر خودکشیاں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی اللہ نے ہم سے رزق مانگا ہی نہیں ہے۔ جی رزق اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا وہ ہے۔ جی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جی تو پھر فکر کس بات کی ہے؟ فکر تو وہ کرے جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے اس کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ اس نے یہ مانگا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ جی تو اگر ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو پھر رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ رزق کی فکر مالک کو ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے۔ ہم بندگی میں زندگی بتائیں، جی رزق کی فکر نہ کریں، رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا جائے گا۔ البتہ جو حلال ذرائع ہیں رزق کے لیے وہ اختیار کرنا یہ ہماری بنیادی دینی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جی حلال ذرائع اختیار کریں، اس سے کلک ہو جاتا ہے تو بھی آمین ہے، نہیں ہوتا تو بھی آپ اپنا سٹرگل جاری رکھیں۔ یہی ہمارے اللہ کی طرف سے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اپنی سٹرگل جاری رکھیں اور قطعاً مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اور اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، وہ اس کو معلوم ہے جی کہ کس وقت آپ کا کیا دیا جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں تو وہ سارے فیصلے انشاءاللہ وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ہمارے فیصلوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، وہ جو پلاننگ کرتا ہے وہ ہماری پلاننگ سے کہیں بہتر ہے۔ اگر نوجوان اس حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر اپنی پازیٹیو وے میں کوشش کے ساتھ ساتھ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ مایوس اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو اللہ پر پورا اعتماد نہیں ہوتا۔ کیا اس کے حوالے سے کچھ وظیفے بھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب یا من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو، جی ان یبسط لہ فی رزقہ و ینسى لہ فی اثرہ، جس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق کشادہ ہو جائے جی اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، جس کو یہ پسند ہو، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داریوں کو ملائے۔ اب یہ بات جو فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دین پر عمل کرے گا نا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دے رہا ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ جی بے شک۔ لہٰذا ہمارے ذمے جو بات ہے ہم اس کو سامنے رکھیں۔ وظیفہ جو اللہ کی بندگی کرنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، جی لہٰذا اس میں ذکر اذکار بھی آ جاتے ہیں بہت سارے، جس میں جس کو روزی کے اضافے کے لیے کہا گیا ہے، مثلاً جو استغفار ہے، جی تو اس کو استغفار کر دیا کرتا ہوں، اس میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، جی تو اس کی سند ضعیف ہے، تو جو ضعیف سند ہے اس سے شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ جی لیکن یہ حدیث ہم اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، جی سند کمزور ہونے کے باوجود اس کا مفہوم قرآن سے ثابت ہے۔
سورہ نوح کے اندر بھی، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ جو استغفار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کو سارا رزق، اس کو اولاد بھی ملتی ہے، اس کو باغات بھی ملتے ہیں، اس کو ہر چیز ملتی ہے۔ تو اس حدیث میں گویا مفہوم یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے، بس اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے اللہ تو۔ استغفار مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، مسنون استغفار جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بڑا اچھا استغفار ہے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دیں، یہ بھی بہت اچھا استغفار ہے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ بڑا اچھا استغفار ہے۔ تو کوئی بھی کسی بھی طرح صرف رب اغفر لی کہہ لے، صرف استغفر اللہ کہہ لے، یا پھر اپنی اردو پنجابی میں کہہ لے یا اللہ میری بخشش کر دے، تو کسی بھی طرح وہ معافی مانگے، تو من لازم الاستغفار، جو بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے۔ اب ہر غم دور ہونے کا مطلب ہے گزشتہ غم دور ہو گئے، ہر مشکل آسان ہوگی، مطلب آنے والی مشکل آسان ہوگی، تو معاملہ تو حل ہو گیا۔ لیکن تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھر ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو استغفار کرتا ہے زیادہ، اس کو اللہ تعالیٰ یہ رزق دیتا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا سورہ ہود سے بھی ثابت ہے، سورہ نوح سے بھی ثابت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پوڈ کاسٹ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اگلے پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ۔